ناظرین، گزشتہ سال کے وسط میں بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ میں ہزیمت اٹھا چکا اور اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد وہ دوسری طرح کے دہشت گردی پہ اتر آیا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے پراکسیز کو انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے، اور دوسری طرف وہ آبی دہشت گردی پہ اتر آیا ہے۔ آبی دہشت گردی کیا ہے اور بھارت کس طرح آبی دہشت گردی کر رہا ہے، آج کے جرگے میں ہم یہ جانیں گے تفصیل کے ساتھ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انڈس واٹر ٹریٹی وہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا کچھ طے ہوا تھا، ہندوستان کہاں کہاں پہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ابھی جب انڈیا نے اس معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے تو کیا قانونی لحاظ سے اور عالمی قوانین کے لحاظ سے وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اور اگر انڈیا کا یہ رویہ جاری رہتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سید محمد مہر علی شاہ صاحب کو۔ انتہائی ریلیونٹ پرسنالٹی ہے، انڈس واٹر کمیشن کے سربراہ ہیں، دونوں ملکوں کے پہلے کمیشن بنائے گئے تھے اور وہ جو بھی تنازعات تھے اس پہ کمشنرز کی آپس میں بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ جب انڈیا پانی چھوڑتا تھا پاکستان میں تو اس کی اطلاع بھی وہ انڈس واٹر کمیشن کو دیتا تھا، لیکن اب وہ اطلاع سفارت خانے کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں انتہائی ریلیونٹ شخصیت ملی ہے جن سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے، اس کے کیا کیا شرائط ہیں؟ جی بہت شکریہ صافی صاحب، تو آپ نے مجھے موقع دیا ایک انتہائی ریلیونٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا۔ کچھ ابتدائی جو اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر ہے وہ شیئر کروں گا تاکہ بات کو جب ہم آگے چلائیں تو اس کا پورا کانٹیکسٹ کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے جو ہیں وہ ناظرین کو پیچھے لے کے چلوں گا کہ پاکستان جس وقت معرض وجود میں آیا تھا 1947 میں، تو یہ 14 اگست 1947 کے بعد چند مہینوں میں جو ہے وہ 31 مارچ سن 1948 کو جو پاکستان کے اندر آنے والی نہریں ہیں دریائے ستلج اور جو ہے وہ دریائے راوی میں، جن کے ہیڈ ورکس جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف جو ہے وہ دے دیے گئے تھے اس تقسیم کے نتیجے میں، وہ ان کے پانی کو ہندوستان نے بند کر دیا تھا۔ اور یہ 31 مارچ 1948 کی جو پانی کی بندی تھی وہ اس کے بعد بائی لیٹرل لیول کے اوپر ظاہر ہے پاکستان نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور وہ اس معاملے کو فوری طور پہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں لے کے گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک ڈائلاگ سٹارٹ ہوا دونوں کنٹریز کے بیچ میں، جو کہ بیسیکلی منتج ہوا 1960 کے معاہدہ سنتاس میں۔ سنتاس کے معاہدے کی نیگوسیشنز کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا ورلڈ بینک نے، عالمی بینک نے دونوں ملکوں کے بیچ میں میڈیشن کرائی تھی، اور پھر اس کی تمام جو سبسٹینٹیو پروویژنس تھیں ان پروویژنس کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس کی جو ہے روبسٹنس کو دیکھا گیا، اس میں دنیا کے ماہرین کو بٹھایا گیا، قانونی ماہرین کو بٹھایا گیا، اور ان تمام جو ہے وہ موضوعات کا احاطہ کیا گیا جو پارٹیز کے کلیمز کی شکل میں ٹیبل پہ رکھے گئے تھے، اور پھر کوشش کی گئی کہ ایک ایسا معاہدہ جو ہے وہ معرض وجود میں آئے، معرض عمل میں آئے، جس کے تحت جو دونوں ممالک ہیں کم از کم ان کے بیچ میں پانی کے حوالے سے مستقبل قریب میں اور مستقبل بعید کے اندر کسی قسم کی کوئی کشیدگی جو ہے وہ نہ ہو۔ اور اس کے باوجود اس معاہدے کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروویژن پھر بھی رکھی گئی کہ جتنی مرضی بیسٹ ایفرٹ کر لی جائے کسی بھی ایگریمنٹ کو کرافٹ کرنے میں، تو آپ اس چیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کسی سٹیج پہ امپلیمنٹیشن کے دوران کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ تنازع جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس تنازع کو جو ہے وہ کس طریقے سے پرامن طریقے سے سویلائزڈ مینر کے اندر حل کیا جائے، وہ بھی ایک اس میں پروویژن رکھ دی گئی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ دونوں فریقین یعنی پاکستان اور اس میں انڈیا یا بھارت جو ہیں وہ کوآپریٹیو اسپرٹ میں اور فرینڈشپ کے اسپرٹ کے اندر اگر کوئی فیوچر میں تنازع کھڑا ہوتا ہے تو اس کو وہ ریزالو کریں گے بائی لیٹرل لیول پہ، اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کو تھرڈ فورم پہ لے کے جائیں گے۔ اب جو معاہدے کے اندر کیا چیز طے پائی، یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے۔ معاہدہ کرنے سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ دریاؤں کے ہیڈ واٹرز جو تھے وہ تقسیم اس طرح سے ہوئی کہ وہ بیسیکلی انڈیا
یا انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر چلے گئے، اور ان کا جو باقی کا ریور کورس تھا وہ سارے کا سارا انڈس بیسن کا، جس میں جو ہے وہ انڈس ریور اٹ سیلف اور اس کی جو ٹریبیوٹریز ہیں جس میں جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج ہیں، ان تمام ریورز کے کورسز پاکستان کے اندر بہتے ہیں، اور یہ سارے پھر ایونچولی جوائن کر جاتے ہیں اپنے اپنے پوائنٹس پہ، اور پھر یہ بحیرہ عرب کے اندر جا کے گرتے ہیں۔ تو سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو دریا کے اوپر منحصر رقبہ تھا یا زمین تھی، جس زمین کے اوپر اس دریا کے پانی کو وہ جو ہے وہ زیر مصرف لایا جانا تھا، وہ سب کی سب پاکستان کے اندر، اور جو دریاؤں کے جو منبع تھا، جو ان کے سورسز تھے، وہ بیسیکلی انڈیا یا انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو ہے وہ رہ گئے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک جو ہے وہ تنازع کی صورتحال تھی۔ اب یہ اس کو حل کرنے کے لیے یہ بات کی گئی کہ جو 3 ایسٹرن ریورز ہیں، یعنی دریائے ستلج، دریائے بیاس اور دریائے راوی، تو یہ اس کے اوپر پارٹیز آپس میں ایگری کریں، بالخصوص پاکستان، اور ان کا مکمل پانی جو کہ ٹوٹل 172 ملین ایکڑ فٹ جو سالانہ اوسط ہے، وہ اس میں سے 34 ملین ایکڑ فٹ ان 3 دریاؤں کا پانی ہے، وہ پانی ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے، اور پاکستان اس کے اوپر اگر کوئی پانی استعمال کر بھی رہا تھا تو وہ معاہدے کی سکسیسفل کنکلوژن کے لیے اپنے رائٹ کو فورگو کرے، سرنڈر کر دے ان فیور آف انڈیا، اور ان ٹرن پاکستان کو یہ گارنٹی دی جائے گی کہ جو 3 ویسٹرن ریورز ہیں جس کے اندر انڈس اور پھر ساتھ اس کے جہلم اور چناب، تو ان 3 دریاؤں کا پانی پاکستان کو جو ہے وہ ان ریسٹرکٹڈ یوز کے لیے اویلیبل کر دیا جائے گا۔ یہ تھا بیسیکلی معاہدے کا براڈر کنٹور، اور پھر بالکل آخر میں کوئی 1959 میں جب یہ معاہدہ ہوا تھا اپریل 1960 میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ 1959 کے اواخر میں ایک جو ہے وہ ریکویسٹ انڈیا کی طرف سے پھر ٹیبل کر دی گئی کہ ویسٹرن ریورز کا پانی پاکستان کو ان ریسٹرکٹڈ یوز کے لیے دینے پہ ہم تیار ہیں، لیکن اس کے اندر لوکل یوزز کے لیے کچھ ہمیں یوزز جو ہیں وہ پرمٹ کیے جائیں۔ تو وہ بہرحال پس و پیش کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ میں پاکستان نے ایگری کر لیا تاکہ یہ معاہدہ کنکلوڈ ہو، لیکن اس کے اندر سبسٹینٹیو پروویژنز رکھی گئیں، یعنی پاکستان نے کہا کہ جی گارنٹی ہماری اسی طرح سے رہے گی کہ مغربی دریاؤں کا جو پانی پاکستان میں بہہ کے آتا ہے وہ جو ہے وہ اس پانی میں کسی قسم کے اس کے قدرتی بہاؤ کے اندر جو ہے وہ رد و بدل نہیں ہوگی، تو یہ اس حد تک ان کو ہم الاؤ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ بذات خود وہ انڈیا کے فیور میں ہے، اور جو قدرتی طور پر بھی جو لینڈسکیپ ہے وہ انڈیا کے حق میں ہیں، کیونکہ ہم نیچے ہیں وہ اوپر ہیں، اس لیے ان کو ایک سبقت حاصل ہے۔ جی، یہ بات جو ہے نا یہ کسی حد تک درست ہے، اور باقی کچھ اس کے اندر مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ جو 3 ایسٹرن ریورز ہیں نا، وہاں پہ یہ آپ کی والی بات بالکل درست ہے کہ 3 ایسٹرن ریورز جو ہیں وہ ان کی سیٹنگ قدرتی طور پہ جیوگرافک سیٹنگ اس طرح کی ہے کہ وہ ماؤنٹینز میں سے جب نکلتے ہیں اور وہ پلینز میں انٹر ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ٹیریٹری آلریڈی انڈیا کے پاس ہوتی ہے۔ جیسے آپ ستلج کو دیکھ لیں، آپ بیاس کو دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ راوی کو دیکھ لیں، تو ان دریاؤں میں سے جب یہ دریا پہاڑی علاقے میں سے نکلتے ہیں اور قدرتی طور پہ آگے میدانی علاقے شروع ہوتے ہیں تو وہ میدانی علاقے انڈیا کے وہ کنٹری کا پارٹ ہیں، تو دیئر فور وہاں پہ یہ انڈیا کے پاس ایک نیچرل آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایڈوانٹیج ہے اس کو کہ وہ دریا جب وہ پہاڑوں میں بہہ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنا سکتا ہے، اور پھر اس ڈیم میں سے جو ہے اس کا جو اسٹورڈ واٹر ہے وہ اس کو بینیفٹ کرنے کے لیے جب وہ میدانی علاقے میں آئے گا وہ پانی، تو وہ بھی کیونکہ اس کی ٹیریٹری جو ہے میں ہیں تو وہاں پہ وہ کینال اریگیشن نیٹ ورک بنا کے وہ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ صورتحال قطعی طور پہ ویسٹرن ریورز کے اوپر اس طرح سے نہیں ہے۔ دیئر فور ویسٹرن ریورز جہاں پہ بالکل یہ صورتحال اس کے برعکس ہے، یعنی پہاڑی علاقے کے اندر جب وہ ریورز فلو کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی وہ جو ہے وہ انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہیں، اور پھر جب وہاں سے وہ نکلتے ہیں پہاڑی علاقے سے تو وہ جو ہے وہ میدانی علاقہ تقریباً سب کا سب پاکستان کے اندر ہے۔ دیئر فور اس کے پاس یہ ایڈوانٹیج ویسٹرن ریورز کے اوپر نہیں ہے۔ ٹھیک،